خدا کے دین کی خدمت کرو اللہ کے بندو، اسی میں ہے دو عالم کی بھلائی آرزومندو۔ خدا کے دین کو دنیا کے اندر مشتہر کر دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ قال تعالی فی موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: جعلت قرة عيني في الصلاة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا کے دین کی خدمت کرو اللہ کے بندو،
اسی میں ہے دو عالم کی بھلائی آرزومندوں، خدا کے دین کو دنیا کے اندر مشتہر کر دو، جو ہے علم کلمہ سے انہیں بھی باخبر کر دو، نمازیں خود پڑھو جا کر پڑھاؤ بے نمازوں کو، یہ منصب ملتا ہے یارو بہت ہی خوش نصیبوں کو۔ لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جو ہمارا آپ کا پوری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے، جو ہمارا حقیقی معبود ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ان گنت لکھوں کہا کروڑا درود و سلام نازل ہوں، جن کی وجہ سے اور جن کے اصحاب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کی وجہ سے یہ توحید کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ توحید ایک ایسی بیش قیمت دولت ہے کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں یہ دولت بس گئی، دنیا کی سب سے بڑی دولت اسے مل گئی، اور جو توحید کی دولت سے محروم کر دیا گیا، خلاص وہ ناکام رہا، دنیا میں بھی ناکام رہا اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آج کے اس مبارک خطبے میں توحید کی روح، جسے ہم نماز کہتے ہیں، اسی نماز کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند منٹ آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق باتیں سننے کی، اور اس کے بعد ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دراصل موضوع کچھ اور بیان کرنا تھا، لیکن کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے حالات، دین سے دوری اور نماز کی کوتاہی جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، مزید کہنے سے مانے ہے۔ یہاں پر بھی ایک لمبا سمے گزارا اور پہلی نشست میں بھی یہی کوشش رہی کہ اس محلے کے لوگ نمازی بن جائیں، نوجوان خصوصی طور پر نمازی بن جائیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی نمازی بن جائیں، اور اس کے بعد
دوسری نشست میں مسجد عائشہ میں اتفاق ہوا، بڑی کوشش رہی، ہر ٹاپک پر ہر 8ویں دن خطبے میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی، اور خاص طور سے نماز کے تعلق سے سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ الحمدللہ، میں یہ بات تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے دل کی بات، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جتنی محنت کی گئی اس کا رزلٹ اور اس کا ثمرہ سامنے آیا۔ چند نمازی تھے، لیکن پھر الحمدللہ نمازیوں کی کثرت اتنی بڑی کہ مسجد عائشہ کے در و دیوار شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور وہاں کے مصلیان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ مولانا آپ سے پہلے بہت سارے عالم یہاں پر آئے چلے گئے، لیکن اتنے نمازی کبھی نہیں ہوئے۔ یہ خلوص نیت کی بات، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ہر طریقے سے معاونت اور مدد بھی کرتا ہے۔ جو بات تہہ دل سے خلوص نیت کے ساتھ کہی جائے تو مجھے یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ وہ ضرور دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات قرآن کریم کے اندر بڑی پیاری کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مومنو تم وہی بات کہو سامنے والوں سے جس پر تم عمل پیرا ہو، وہ بات مت کہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے۔ دراصل آج علماء بھی بے عمل ہو چکے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ وضاقتہ، چہرہ مرا، اور سیرت کے تعلق سے جتنی بھی باتیں کہی جائیں تو وہ سامنے نہیں آتی ہیں، دیکھنے میں نہیں لگتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ جیسے ایک عام بچہ ہے ویسے ہی وہ حافظ قرآن اور عالم، خود نماز کا پابند نہیں ہے، اگر وہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ نماز پڑھو، نماز کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لوگوں کو تو معلوم رہتا ہے نا کہ مولانا خود نہیں اٹھ رہے ہیں نماز میں اور نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اثر نہیں کرے گی دلوں پر بات۔ لیکن جو آدمی جس بات پر پوری طریقے سے کامل اور اکمل طریقے سے مکمل طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو اور پھر اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے تہہ دل سے وہ بات اپنے سامعین تک پہنچائے تو وہ اللہ ان کے دلوں میں القاء کرتا ہے کہ بات مان لینا چاہیے، بات اچھی ہے، سچی ہے۔ تو چونکہ نماز کے اندر بڑی کوتاہی میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہاں چند گھر ہیں جماعت کے، لیکن پھر بھی چند گھروں کے جو اشخاص ہیں، جو جوان ہیں، جو بچے ہیں جن پر نماز فرض ہو چکی ہے 10 سال کے اوپر کے، جو ذمہ داران ہیں گھر کے، وہ اگر سب لوگ مل کر کے ہر نماز میں آ جائیں، جیسا کہ آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو کچھ محسوس ہو کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں مسلمان آئے ہیں، نمازی آئے ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، تقریباً 88 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے وارننگ دی ہے، میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔
نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے یہاں ذرا غور کریں آپ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا قائم کرو، کیوں کہ ہر آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ ہر آدمی نہیں دے سکتا، لیکن امیر غریب چھوٹا بڑا مرد و زن شاہ و گدا نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مضبوطی سے پکڑو، جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب مؤذن ندا کرے اللہ اکبر، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ایک بہت پیاری بات مجھے یاد آ گئی جو مسجد عائشہ میں بھی کسی خطبے میں کہی تھی، اور ابھی رمضان میں کئی بار پروگرام ہوا مختلف جگہوں پر، تو وہاں پر بھی یہ بات کہی اور لوگوں کو بڑی پیاری لگی بات۔ بھئی ہم کسی امیر کبیر کے یہاں جو سہس پور کا سب سے رئیس آدمی ہو، یا بلاری کا سب سے بڑا آدمی ہو، یا ضلع کا سب سے بڑا آدمی ہو، وہاں ہماری دعوت ہو جائے۔ ہم سب تو غریب ہیں نا، لیکن جو کروڑوں کا مالک ہے آج کل اسے لوگ امیر کہتے ہیں، اور لاکھ 2 لاکھ روپے والا آج کل غریب ہی کہلاتا ہے۔ رکشہ چلانے والے پر بھی 1 2 لاکھ ملیں گے آپ کو، پلے دار پر بھی ملیں گے۔ کسی دور میں جب 1 لاکھ روپے کسی آدمی پر ہو جاتے تھے تو کہتے تھے وہ لکھی سیٹھ، لیکن آج لکھ پتیوں کی کوئی گنتی نہیں، کروڑ پتیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں ہے۔ آپ کے بلاری میں کتنے کروڑ پتی ہوں گے، سہسپور میں آپ کے کتنے کروڑ پتی ہیں، گنتی نہیں ہے۔ جو اربوں خربوں پر کھیل رہے ہیں ان کی گنتی ہے۔ تو کسی بڑے رئیس آدمی کے یہاں، امیر کبیر کے یہاں کسی غریب آدمی کی دعوت ہو جائے، وہ اس کو انوائٹ کر دے، مدعو کر دے کہ بھئی عقیقے میں اور ولیمے میں تمہاری دعوت۔ ذرا غور کرنا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، وہ غریب آدمی یہ دیکھ کر کے کہ یہ رئیس اعظم کا بیٹا، امیر کبیر کا بیٹا اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، اس کے یہاں سے میرا دعوت نامہ آیا ہے، کتنا خوش ہوگا وہ؟ خوشی کی کوئی انتہا ہوگی اس کی؟ جاتا ہے، بہت خوشیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن آپ اربوں پتی خربوں پتی چھوڑو، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ان کو بھی چھوڑو، دنیا کے سلاطین زمانہ ان کو بھی چھوڑو، اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، جو اس کا نام لے رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو اس کا نام نہیں لے رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے 5 وقتہ اس کو بھی دے رہا ہے، اور جو اس کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، دوسروں کی پرست کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ لیکن اگر وہ ساری انسانیت کو یکساں کر دے، سب کو اربوں پتی خربوں پتی کر دے، سب کو دولت مند کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں سے اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے سمندر میں سے چڑیا چوچ میں پانی لے جائے۔ اس کی بڑائی کا کبھی اندازہ کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا ہے نا، تو ہمارا ذہن نہیں جا رہا اس طرف، ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کی کبریائی کو نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، عزت کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی، بادشاہ کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، اور وہ تمہیں 5 دفعہ دعوت دے رہا ہے۔
خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لیکن نہیں خوش ہیں ہم، رب کی دعوت پر خوش نہیں ہیں، کھانا کھانے کی دعوت پر خوش ہیں ہم۔ رب بلا رہا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ میرے دربار میں، تمہاری دعوت ہے اور تمہیں انعامات سے نواز دوں گا، تمہیں دولت سے نواز دوں گا، تمہیں عزت سے نواز دوں گا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن تم رب کی رضا کے لیے آ جاؤ۔ کون آ رہا ہے بھائی؟ جو سب سے بڑا ہے، 5 وقت دعوت دے رہا ہے، 5 وقت بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی انسان اس کا انکاری نہیں ہے، تو سب سے بڑے کی دعوت قبول کیوں نہیں ہے بھائی؟ 5 مرتبہ دن میں، صبح و شام میں 5 مرتبہ اللہ بلا رہا ہے تمہیں کہ آ جاؤ، لیکن انکار کر رہے ہیں ہم کہ نہیں، تیرا کھائیں گے، تیرا پیئیں گے، تیرے آسمان کے نیچے رہیں گے، تیری زمین کے اوپر چلیں گے پھریں گے، لیکن تیری بات نہیں مانیں گے۔ اسی کو نمک حرامی کہتے ہیں، احسان فراموشی اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا نمک حلال کرو بھائی، اس نے انسان بنایا ہے، یہ عقل سلیم دی ہے، اللہ اکبر، اور ایسی ایسی نعمت تمہارے جسم کے اندر، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر پوری زندگی تم اس کی عبادت کرو اور کہو میرے رب میں نے تیرا حق ادا کر دیا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان جس سے میں اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو توتلا کر دے، اس زبان کی حقیقت تو اس سے معلوم کرو۔ یہ کیسی نعمت ہے؟ یہ آنکھ اگر اللہ نہ کرے اس کی بینائی سلب کر دے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکیم اور ڈاکٹر اس کی بینائی واپس نہیں لا سکتا۔ میرا چیلنج، کام تو چل سکتا ہے، ہندوستان جگاڑی ہے، جگاڑ ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر جگاڑ کر سکتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن جو اصل حقیقت آنکھ کی جو روشنی تھی وہ واپس نہیں لا سکتا۔ کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو، کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ آئیے اصلی بات پر، یہ جسم ہے، یہ باڈی، ہر انسان کی باڈی کے اندر ایک ریڑھ ہے، ہاتھ پیر اعضاء جوارے سب کچھ ہے، آنکھ کان ناک، ہاتھ ٹوٹ جائے کام چل جائے گا، پیر ٹوٹ جائے کام چل جائے گا، کان کٹ جائے کام چل جائے گا، آنکھ ایک غائب ہو جائے کام چل جائے گا، لیکن جسم کے اندر ایک ڈورا ایسا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر باریک سفید تاگا، اگر وہ ٹوٹ جائے، گروا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے صحیح نہیں سکتا۔ میرا چیلنج ہے یہ بات۔ تو جسم کی روح وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تاگا ہے کہ جس پر پورا جسم کھڑا ہوا ہے، انسان چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اور اگر وہ ڈورا ٹوٹ جائے تو بس ساری زندگی جب تک جیے گا چارپائی پر پڑا رہے گا۔ یہ میں نے چشم دید اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھا، میری سسرال گاؤں دھورا ٹانڈا میں، اور میرے سامنے بالکل ان کے اوپر دیوار گری تھی، میچ ہو رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد مجھ سے بولے مولانا امام صاحب چلے اپنا ذرا میچ دیکھ لیں۔ چلا گیا میں ان کے ساتھ، لیکن میں دور کھڑا ہو گیا، اسی اسنا میں جھگڑا ہوا آپس میں کھلاڑیوں میں، چونکہ بستی کے اندر ایک جگہ تھی، کشادہ جگہ، سب طرف سے مکان تھے، اس جگہ میں وہ میچ ہو رہا تھا والی بال، تو مرد و زن، بچے بوڑھے تمام دیواروں پر اوپر چڑھے ہوئے تھے، چھتوں پر۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دیکھتے دیکھتے، یعنی جب جھگڑا ہوا تو وہ میرے پاس سے ہٹ کر کے ادھر آئے بچانے کے، اور مجھے اللہ کو بچانا تھا،
میں نہیں آیا وہاں سے، کھڑا رہا میں وہاں، وہ آئے، بس میں نے دیکھا اپنی نظروں سے کہ وہ وہاں تک پہنچے اور ایک دم دیوار اوپر سے آ گئی. بہت لوگ چٹیال ہوئے، بہت لوگ زخمی ہوئے، ہاتھ پیر ٹوٹے، لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ ڈورا ٹوٹ گیا. سالوں جیے، پیشاب پخانا، صرف بستر پر، زندگی خود بھی بیکار اور گھر والوں کی بھی زندگی بیکار. دنیا کا کوئی حکیم اور ڈاکٹر ان کو صحیح نہیں کر سکا. بڑے دولت مند تھے، پیسے والے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جسم کی، باڈی کی روح، یہ ریڑھ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. ایسے ہی اسلام کی روح نماز ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو امامین نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے. بڑی جامع حدیث ہے. ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور بندے ہیں. پھر سب سے پہلے جو چیز، اسلام کا جو سب سے پہلا فریضہ، بھئی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. مسلمان، اب مسلمان کے آگے سب سے لاسٹ میں نون ہے، اور پھر اس پر جو سب سے پہلے جو چیز عائد ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر یا تو وہ مسلمان رہے گا یا پھر کفر میں چلا جائے گا، نماز. مسلمان کے لاسٹ میں نون، نماز کے شروع میں نون. ذرا غور کریں الفاظ پر کہ اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھ، اگر نماز نہیں تو مسلمان نہیں. بات ختم ہو گئی بھائی. چلیے انشاءاللہ العزیز اگلا خطبہ ہم پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں. ابھی بہت ساری باتیں اور بڑی اہم باتیں اور بڑے اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھے، چونکہ سوئیاں یہ اجازت نہیں دے رہی ہیں گھڑی کی کہ اب بات کو آگے بڑھایا جائے. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ گرمی کے موسم میں جب تک خطبات رہیں گے 1 بجے سے آگے 2-4 منٹ کی بات تو اور ہے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے، لیکن 1 بجے تک خطبہ ختم کرنا ہے. اور کہیں کہیں دراصل ایسا ہوتا ہے، موضوع ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو پورا کرنے میں کہیں کہیں 5-10 منٹ بھی کھنچ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے، خود مشاہدہ کیا ہے کہ علماء اور وائد جب خطبہ کرتے ہیں تو سامعین سوتے رہتے ہیں، گھراٹے مارتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن الحمدللہ جس جگہ بھی جہاں بھی خطبہ دیا کبھی میں نے کسی آدمی کو سوتے نہیں پایا. یہ رب کا بڑا کرم. اگر 1:10 پر بھی خطبہ ختم کر دیا تو لوگوں کی توجہ یہی رہی کہ ابھی مولانا 5 منٹ اور بڑھا دیتے. لیکن چلیے اسی سننے کو آپ کافی سمجھیں. باتیں تو بہت ساری ہو گئی، اگر آپ سمجھیں گے تب. اسی پر دار و مدار ہے اسلام اور کفر کا. آپ نماز پڑھیں تو اسلام والے مسلمان نماز تارک الصلاۃ خلاص گئے پھر کام سے. پھر کافروں میں اور عام میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. بڑا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ ایمان والو اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو مسلمان ہو تو نماز قائم کرو، مشرک مت بنو. بے نمازی مشرک ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. بے نمازی مشرک ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ کے رسول بھی اس آیت کے ضمن میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایک بندے مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے.
بھئی قرآن سے بھی دلیل مل گئی، حدیث سے بھی دلیل مل گئی، اب آپ خود فیصلہ کر کے جائیں گے یہاں سے کہ آپ کے ہفتے میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، مہینے میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں۔ آج مجھے 20 دن مکمل ہو رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ، میں نے دیکھا بس وہی 2-4 آدمی جمعے کے دن تو آ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ ادھر ادھر سے بھی آ جاتے ہیں کہ مولانا کا چلو خطبہ سنیں گے، لیکن آج کل اللہ رحم فرمائے ذہنیت بھی ہماری بڑی گندی ہو چکی ہے، صرف مزہ لینے کے لیے مولانا کا خطبہ بہت اچھا ہوتا ہے، مولانا بہت اچھا بیان کرتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں مسجد محمدی، مسجد عائشہ میں، لیکن ہم ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے نہیں سنتے۔ ورنہ اس طریقے کا اگر خطبہ آدمی سن لے تو اس کی مجال کیا ہے کہ وہ پھر عصر کی نماز نہ پڑھے؟ مسلمانیت پکی ہے تمہاری، خطبہ بس سن گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب ہفتے بھر کے لیے کافی ہے؟ پکے مسلمان ہو، سرٹیفکیٹ مل گیا تمہیں، سلام کر کے جاتے ہو امام صاحب السلام علیکم، اب 1 ہفتے کے بعد ہی ملاقات ہوگی، اب یہ نماز تم پڑھنا اور چند مصلیان پڑھیں گے بس۔ اور حالت یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی میں تھک جاتا ہوں تو ایک آدمی آ جاتا ہے تو 2 مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آخر یہ سارے محلے کے لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہاں جاتے ہیں؟ سو رہے نا کھراٹے سے، آرام کی نیند، تو پھر جنت کی طلبگار کیسے ہو تم؟ اہل حدیث بھی ہو، مواحد بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، سب کچھ تم ہو، لیکن رب کی نافرمانی کرو گے، پڑے رہو گے، شیطان تمہیں سلاتا رہے گا، تھپکی مارتا رہے گا، اور جنت تمہارے باپ کی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، غیر ممکن ہے۔ بس یہی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جو نماز کے تعلق سے ہم نے باتیں کہی ہیں، پہلے اس وائس کو اور اس کے بعد ہمارے ان سامعین اور سامعات کو ان باتوں پر غور و خوض کرنے کے بعد صحیح معنی میں نمازوں کو پابندی کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی نماز سے بڑی تساہلی برتتی ہیں، سستی برتتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی جائیں گی، پوائنٹ در پوائنٹ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور خواتین بھی یہ سمجھ لیں کہ نماز ہمارے لیے بھی کتنی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد نماز پڑھیں، عورتوں کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، نماز تو کچھ پڑھتی ہیں، زیادہ تر نہیں پڑھتی ہیں، لیکن کچھ پڑھتی ہیں تو وہ ٹائم کو ادھر ادھر کر کے پڑھتی ہیں۔ بھئی اذان سن لی آپ نے، آپ باوضو ہو جاؤ، نماز پڑھو اپنے گھر پر، حکم ہو گیا اللہ کا۔ ایسے ہی آپ لوگ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر جب کہو تو مولانا ظہر کی ظہر میں چلی گئی، عصر کی قصر میں چلی گئی، سفر میں تھے، مغرب میں تھے نہیں، عشاء میں سو گئے، فجر میں اٹھے نہیں، یہ ہم باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تمہاری حالتوں پر رحم فرمائے۔ 2 نمازوں کے بارے میں قسم کھائی اللہ نے، قسم، والفجر والعصر، انشاءاللہ یہی سے بات میں شروع کروں گا اگلے خطبے میں، ایک فجر کی نماز کی اور ایک عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے اللہ نے، قسم۔ کبھی غور کیا اس بات پہ کہ قسم کیوں کھا رہا ہے ان 2 نمازوں کی اللہ؟ اس لیے کہ انہی 2 نمازوں میں تساہلی آدمی زیادہ برتتا ہے، یا تو سویا رہتا ہے یا کہیں کام و کاج میں لگ جاتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ اگلا خطبہ یہیں سے شروع ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔